اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد کیجیے۔ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ اس وقت RSS چیف موہن بھاگوت کا گھٹیا بیان اس وقت کافی وائرل ہو رہا ہے۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ مسلمان اپنی برتری نہ جتائیں، بالادستی کا، اپنے اونچے ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیں۔ سنگھ پریوار کے ترجمان، آرگنائزر اور 5 جن کو RSS چیف کا انٹرویو سامنے آیا ہے، اور موہن بھاگوت نے عیسائیت کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ موہن بھاگوت نے ایک بار پھر ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بالادستی کا دعویٰ ترک کر دیں۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہندوستان کو ہندوستان ہی رہنا چاہیے۔ آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنے آبا و اجداد کے دھرم کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ مکمل طور پر ان کی پسند ہے۔ سنگھ پرمکھ موہن بھاگوت نے RSS سے وابستہ ایک میگزین کو یہ انٹرویو دیا اور یہ کہا کہ ہندوؤں میں کسی طرح کی کوئی ہردرمی نہیں، اسلام سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنی بالادستی کی بلند بانگ، بیان بازی، بڑ بولے پن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بھاگوت نے کہا کہ مسلمان یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ ہم ایک عظیم قوم سے ہیں، ہم نے اس ملک پر ایک بار حکومت کی اور پھر حکومت کریں گے۔ تو موہن بھاگوت کو لوگ جواب دے رہے ہیں کہ بڑ بولے پن کا تمہیں حق نہیں ہے، مسلمان ایک عظیم قوم تھی، ہے اور رہے گی، اور یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ اس عظیم ملک پر اس عظیم قوم نے حکومت کی ہے، اور 2، 4، 10، 50 سال نہیں، تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے، اور اس عظیم قوم نے اپنے عظیم ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ اپنے دور حکومت میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ ناظرین، آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ممبئی سے، جہاں حسن مشرف کے ٹھکانوں پر ED نے چھاپے مارے ہیں، ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کولہاپور اور پونے میں کارروائی سیاسی انتقام کی بنیاد پر کی گئی، بغیر نوٹس کے چھاپے مارنے کا الزام ED پر لگ رہا ہے۔ حسن مشرف نے تو کہہ دیا کہ ایک خاص مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نواب ملک کے بعد
اب حسن مشرف اور اب حسن مشرف کے بعد اسلم شیخ کا نمبر ہے. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ ای ڈی یا سی بی آئی کا حکومت ناپاک طریقے سے اور ایک خاص سماج یعنی مسلم سماج کے نیتاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آئیے ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، جوشی مٹھ اتراکھنڈ کے جوشی مٹھ میں ہی گھروں میں دراڑیں نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ اب کرن پریاگ میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے. کرن پریاگ اور رودر پریاگ میں بھی دراڑیں گھروں میں نظر آئی. عوام بڑی خوف زدہ ہے. علی گڑھ میں بھی، اتر پردیش کے علی گڑھ میں بھی مکانات میں دراڑیں نظر آ رہی ہے. انتظامیہ کی ٹیم جانچ کرے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ ان جگہوں کے لوگ بھی جوشی مٹھ کی طرح اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں. چمولی ضلع میں جوشی مٹھ اور کرن پریاگ آتے ہیں. کرن پریاگ میں تقریباً 50,000 لوگ رہتے ہیں. ستیہ ہندی کے مطابق کرن پریاگ کے بہوگنا نگر میں 50 سے زیادہ گھروں میں گہری دراڑیں پڑ گئی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نکل گئے ہیں. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، جلیبی بابا کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی. نشیلی چائے پلا کر اس جلیبی بابا نے 120 سے زائد مہیلاؤں کی عزت کا کھلواڑ کیا تھا. ہریانہ میں واقع ٹوہانہ کے مشہور عصمت دری اور فاش ویڈیو معاملے میں فتح باد فاسٹ ٹریک کورٹ نے جلیبی بابا عرف امر پوری کو نابالغ سے عصمت دری کے معاملے میں 14 سال، عصمت دری کے دیگر معاملوں میں 7 سال اور آئی ٹی ایکٹ کے تحت 5 سال قید کی سزا سنائی ہے. یہ سبھی سزائیں ایک ساتھ چلے گی. عدالت نے ساتھ ہی کہا ہے کہ جولائی 2018 سے عدالتی حراست کے سبب جیل میں گزارے گئے 4.5 سال بھی اسی سزا میں شامل ہوں گے. الزامات کے مطابق جلیبی بابا نے نشیلی چائے پلا کر 120 سے زیادہ خواتین کے ساتھ عصمت دری کی تھی. اتنا ہی نہیں، اس نے ان سبھی خواتین کے ساتھ عصمت دری کی ویڈیو بھی بنائی تھی. اسی ویڈیو کے سہارے جلیبی بابا خواتین کو بلیک میل کیا کرتا تھا. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ناظرین، اتر پردیش کے رائے بریلی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. ایک ڈمپر نے چائے کی دکان میں ٹکر ماری جس میں 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 4 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے. اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے گرو بخش گنج علاقے میں گھنے کہرے کی وجہ سے ایک ٹرک چائے کی دکان کو روندتے ہوئے نکل گیا. اس حادثے میں 6 افراد کی موت ہوئی جبکہ دیگر 4 لوگ شدید طور سے زخمی بتائے جا رہے ہیں. پولیس ذرائع نے بتایا کہ یہ حادثہ باندہ بہرائچ ہائی وے پر کھگیا کھیڑا گاؤں پر صبح تقریباً 6 بجے اس وقت پیش آیا جب سخت کہرے اور خراب حد نظر کی وجہ سے ایک ڈمپر روڈ کے کنارے بنی چائے پوائنٹ کو روند دیا. چائے کی دکان میں 10 افراد بیٹھے تھے جن میں سے 6 کی جگہ پر ہی موت ہو گئی جبکہ دیگر 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں. ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، امبانی انٹرنیشنل اسکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے. حالانکہ پولیس کو تلاشی میں کچھ نہیں ملا. مشتبہ شخص کو گرفتار کیا جائے گا ایسا پولیس نے کہا ہے. ممبئی پولیس ایک نامعلوم شخص کی تلاش میں ہے جس نے منگل کو باندرا کرلا کمپلیکس میں واقع دھیرو بھائی امبانی انٹرنیشنل اسکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی تھی. ممبئی پولیس کی جانب سے بدھ کو یہ جانکاری دی گئی. پولیس نے بتایا کہ ایک شخص نے منگل کی شام تقریباً 4:30 بجے اسکول کے بورڈ نمبر پر کال کی اور دھمکی دی. انہوں نے مزید کہا کہ اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی گئی. اس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم بم کا پتہ لگانے اور ڈسپوزل اسکواڈ کے ساتھ اسکول کے کیمپس میں پہنچ گئی. تلاشی کے بعد کیمپس کو محفوظ قرار دے دیا گیا. پولیس کو تلاشی میں کچھ نہیں ملا. آئیے ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، قانون ساز کونسل کی 5 جو سیٹوں کا تنازع تھا وہ حل ہو گیا. مہا وکاس اگاڑی ایک ساتھ الیکشن لڑے گی. کانگریس امراوتی اور ناسک سے، کسان مزدور پارٹی کوکن سے،
उद्धव ठाकरे की शिवसेना नागपुर से और एनसीपी मराठवाड़ा से मुकाबला करेगी। यानी कानून साज कौंसिल की 5 सीटों के लिए महाविकास अघाड़ी की लड़ाई बिल आखिर हल हो गई। महाविकास अघाड़ी के लीडरों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 5 सीटों के लिए एक साथ लड़ने का फैसला किया गया है। अगले दिन मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, टीवी पर औरंगजेब रहमतुल्लाही अलैह की मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम जितेंद्र औहाड़ पर लग रहा है। औहाड़ के खिलाफ एमआईएम ने एफआईआर का डिमांड किया। एमआईएम का एक वफ्द सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात किया, तहरीरी शिकायत दिया और बाकायदा वफ्द ने तहरीरी शिकायत के साथ साथ एक चैनल का वीडियो क्लिप भी पुलिस के सुपुर्द किया है। एमआईएम ने साबिक वजीर डॉक्टर जितेंद्र औहाड़ पर मराठी टीवी चैनल TV9 पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने और गुमराह कुन तारीख़ी बयान करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाया और जितेंद्र औहाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। अगले दिन जोशी मठ के हालात को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि जोशी मठ में तबाही के दरमियान सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है और ये पता चला है कि पाबंदी के बावजूद रात के अंधेरे में पहाड़ों को काटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त पहाड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। वार्निंग के बाद भी पहाड़ों को काटने का ये काम आने वाले वक्त में मज़ीद मोहलिक साबित हो सकता है। जोशीमठ में घरों, होटलों, मंदिरों में दरारें नज़र आने के बाद हुकूमत ने पूरे इलाके को लैंड स्लाइडिंग जोन करार दिया है और इस शहर को डूबता शहर कहा जाने लगा है। तामीराती काम बंद होने के बाद तबाहशुदा मकानात में रहने वाले लोगों को आर्जी इमदादी मराकज़ में ले जाया जा रहा है। जोशीमठ में दरारें और ज़मीन धंसने से मुतासर होने वाले मकानात की तादाद 723 हो गई और मुतासरा इलाकों में 86 मकानात को गैर महफूज करार दे दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने ऐसे घरों के बाहर सुर्ख लाल निशान क्रॉस का लगा दिया है। नाज़रीन, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जो इंटरव्यू आया है, जो बयान आया है मुसलमानों के ताल्लुक से, इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का नज़रिया, उनकी सोच मुल्क के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए बड़ा ख़तरा है और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के लोग जितनी जल्दी असल दाखिली दुश्मनों यानी अंदर के दुश्मनों को पहचान लेंगे उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों को अपनी बालादस्ती की बातें तर्क कर देना चाहिए। मिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत तू कौन है जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने या मजहब पर अमल करने की इजाज़त देता है। हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि अल्लाह ऐसा ही चाहता है। उस रब ने हमको हिंदुस्तान में पैदा किया है। मिस्टर भागवत की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी शरीयत पर शराइत लगाए। हम इस मुल्क में अपने अकीदे को एडजस्ट करने या नागपुर में ब्राह्मणी लोगों के एक ग्रुप को खुश करने के लिए नहीं रह रहे हैं, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी से और रब की मर्ज़ी से हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा देश है। यही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि मुल्क के लोग जल्द से जल्द अपने असली दुश्मनों को जो अंदर पड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है, हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए कि पहले जल्द से जल्द अपने असली दुश्मनों को पहचान लें। यानी आरएसएस की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए साफ बात कही है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।